کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال کر دینا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ اہم گزارش، برائے مہربانی رمضان المبارک میں اپنے دسترخوان کی تصویریں مت پوسٹ کریں، کیونکہ ہر انسان آپ کی طرح صاحب حیثیت نہیں۔ بہت سے لوگ مالی لحاظ سے آپ سے کم درجے کے ہیں۔ رمضان المبارک غم خواری کا بھی مہینہ ہے، لہذا کسی کی مدد کی جائے، دل آزاری اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے اس سے جائز فائدہ اٹھائیں، لیکن نمائش سے اجتناب کریں۔ شکریہ۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو بخش دے اور سچی توبہ نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں۔ آمین۔ عبادت اور خدمت۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمیں اپنے اتنا قریب کر دے کہ ہم کبھی تجھ سے دور نہ جا سکیں۔ یا رب عرش کریم، ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المقدس میں دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جس میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور سب کے لیے سکون، عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے۔ جو لوگ آج جمعہ کے دن بھی اداس ہیں، یا اللہ پاک ان کی اداسی کو خوشی میں بدل دے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنا مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑانا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنی دلچسپ ہے۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو باقی صرف صفر رہ جاتا ہے۔ اے قبرستان، تیری آغوش میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ لوگ تو اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔